بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک عیسائی بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیجے اور ان کے جوابات آسمانی کتابوں کی روح سے دینے کا مطالبہ کیا۔ ان میں سے ایک سوال تھا کہ وہ کون سی قبر ہے جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی پھرتی ہے، پھر وہ مردہ قبر سے باہر نکل کر کچھ عرصہ زندہ رہ کر وفات پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان سوالات کے جوابات لکھ دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب تحریر فرمایا، وہ قبر جس کا مردہ بھی زندہ اور قبر بھی زندہ، وہ مردہ حضرت یونس علیہ السلام تھے اور ان کی قبر مچھلی تھی جو ان کو پیٹ میں رکھے جگہ جگہ پھرتی تھی، یعنی سیر کراتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ سے باہر آ کر عرصہ تک حیات رہے، پھر وفات پائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جس کا کچھ حصہ تو خود قرآن مجید میں مذکور ہے اور کچھ روایات حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عراق میں موصل کے مشہور مقام نینو میں بستے تھے۔ ان کی تعداد قرآن کریم میں 1,00,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ ان کی ہدایات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ حق تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 2-3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کا اس کا اعلان کر دیا۔ قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہم نے کبھی یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اس لیے ان کی بات نظر انداز کرنے کے قابل نہیں۔ مشورہ میں یہ طے ہوا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ یونس علیہ السلام رات کو ہمارے اندر اپنی جگہ مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں چلے جائیں تو یقین کر لو کہ صبح کو ہم پر عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام بارشاد خدا بندی رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں ان کے سروں پر منڈلانے لگا اور فضا آسمانی سے نیچے ان کے قریب ہونے لگی، تو ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا کہ ان کے ہاتھ پر مشرف با ایمان ہو جائیں اور پچھلے انکار سے توبہ کر لیں، مگر یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے۔ بستی سے ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و زاری کے ساتھ اس میدان میں توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایات میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال ان کو معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو ان کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دیا جائے گا، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم میں یہ قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہیں پیش کرے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ مجھے جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہر گناہ اور معصیت سے معصوم ہوتے ہیں، مگر انسانی فطرت طبیعت سے جدا نہیں ہوتے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو طبعی طور پر یہ ملال ہوا کہ میں نے بحکم الہی اعلان کیا تھا اور اب میں اعلان کی وجہ سے جھوٹا قرار دیا جاؤں گا، اپنی جگہ واپس جاؤں، کس منہ سے جاؤں اور قوم کے قانون کے مطابق گردن زنی بنوں۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحر روم کے کنارہ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار ہو رہے تھے۔ یونس علیہ السلام کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب وسط دریا میں پہنچ گئی تو دفن ٹھہر گئی، نہ آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے چلتی ہے۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی کی منجانب، اللہ کی یہی شان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ اس آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ ایک آدمی کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گناہ گار میں ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے غائب ہو کر کشتی میں سوار ہوا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا۔
باذن الہی یہ تھا کہ اس بغیر اذن کے اس طرف آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ ایک پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن کے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے بلکہ انہوں نے قرعہ اندازی کی تاکہ قرعہ میں جس کا نام نکل آئے اس کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ اتفاقاً قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ ان لوگوں کو اس پر تعجب ہوا کہ کئی مرتبہ قرعہ اندازی کی، ہر مرتبہ بحکم قضا قدرت حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آتا رہا۔ قرآن کریم میں اس قرعہ اندازی اور اس میں یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا کہ اگرچہ انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی جس کو گناہ اور معصیت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے مناسب نہ تھا کہ محض خوف طبعی سے کسی جگہ بغیر اذن خداوندی منتقل ہو جائیں۔ اس خلاف شان عمل پر بطور عذاب یہ معاملہ کیا گیا۔ ایک طرف قرعہ میں نام نکل کر دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی بحکم خداوندی کشتی کے قریب منہ پھیلائے ہوئے موجود تھی۔ یہ دریا میں آئیں تو ان کو اپنے پیٹ میں جگہ دے، جس کو حق تعالیٰ نے پہلے سے حکم دے رکھا تھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم جو تیرے پیٹ کے اندر رکھا جائے گا یہ تیری غذا نہیں بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو ان کا مسکن بنایا ہے۔ یونس علیہ السلام دریا میں گئے تو فوراً اس مچھلی نے منہ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ ان کو زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں سے پھراتی رہی۔ بعض حضرات نے 7، بعض نے 5 دن اور بعض نے 1 دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت بتائی ہے۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس حال میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی، لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا اور بالکل صحیح سالم یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک کدو کا درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک راحت بن گئی، اور ایک جنگلی بکری کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ وہ صبح و شام ان کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور اس کا دودھ پی لیتے تھے۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اس کی لغزش پر تنبیہ ہوگی اور بعد میں ان کی قوم کو بھی پورا حال معلوم ہو گیا۔